Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. This is your English language teacher, Sachin Riaz. Rise and shine. It is time to get down to some serious study. So get up early in the morning and let's get started. Here we go. Acha beta, we have already done the translation and reading of this lesson, unit number 6. The guys vision and Pakistan. ٹھیک ہے بیٹا, ٹیکسچوئل کوشچن ورڈز میننگ میں نے ساتھ ساتھ ایکسپلین کر دیے تھے. اور آج ہم اس کے جو کمپریہنشن کوشچن ہے اور ایک امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے کنوٹیشن اور ڈینوٹیشن کی, وہ تھوڑی سی ایکسپلین کی ہے میں نے. ریسٹ آف دی ایکسرسائزز ول بی اٹمپٹڈ بائی یور سیلف ایٹ ہوم, اور اف دیر از اینی تھنگ لیفٹ آئی ول اسسٹ یو آن لائن. پیراگراف 1 پڑھا تھا ہم نے, 2 پڑھا تھا آپ نے, this is 3, then this one, and this one, today this one, okay. Comprehension questions and answers. The Ghazi Vision in Pakistan, Unit 6. How much confidence did the Quaid-e-Azam have in his nation? قائد-e-اعظم کو اپنی قوم پر کتنا کانفیڈنس تھا, کتنا اعتماد تھا. The Qaid had great confidence in his nation. بہت زیادہ کانفیڈنس تھا. He believed that we are made of sterling material and second to none. ان کا یہ یقین تھا کہ ہم ایک خاص مطلب سبسٹنس کے بنے ہوئے لوگ ہیں اور کسی سے کم نہیں ہیں, کسی سے پیچھے نہیں ہیں. Question number 2. What was the Qaid's concept of our nation? قائد کا ہماری قوم کے بارے میں کیا کانسیپٹ تھا, کیا سوچ تھی, کیا نظریہ تھا. The Qaid's concept of nation was that we are one nation, کہ ہم ایک قوم ہیں, on the basis of religion and culture, یعنی مذہب اور ہماری جو ثقافت ہے اس کی بنا پر. Question number 3 ہے, what was the ideology of Pakistan in view of the Qaid? قائد-e-اعظم کی نظر میں یا سوچ میں پاکستان کی کیا آئیڈیالوجی تھی. The ideology of Pakistan in view of Quaid-e-Azam was based on the fact, اس فیکٹ پر مبنی تھی that the Muslims are an independent nation, کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں, and any attempt, کسی قسم کی بھی کوشش to merge them would result in disaster, ان کو مرج کرنے کی, ضم کرنے کی, کمبائن کرنے کی کوئی بھی کوشش تباہی کا باعث بنے گی. Question number 4. What can be possible solution to our present problems? ہماری موجودہ مسائل کا, پرابلمز کا کیا possible solution ہو سکتا ہے. We can solve our problems by following the golden principles the Quaid-e-Azam gave to the nation. ہم اپنی پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں, حل کر سکتے ہیں by following, نقش قدم پر چل کے, the golden principles of the Quaid-e-Azam. قائد-e-اعظم کے گولڈن پرنسپلز جو سنہری اصول تھے ان کی پیروی کر کے, جو کہ قائد-e-اعظم نے اپنی قوم کو دیے تھے. How can we become a strong nation? مضبوط قوم کیسے بن سکتے ہیں. We can become a strong nation by following the path shown to us by our great leader. یہاں آگے لیڈر لکھ لیں آپ. strong nation بن سکتے ہیں by following the path, اس راستے پر چل کر, shown to us, جو ہمیں دکھایا تھا by our great leader, ہمارے عظیم رہنما نے. یہ کوشچن نمبر لاسٹ ہے. What does love of our country demand for us? From us, ٹھیک ہے, ہماری جو محبت ہے ہمارے ملک کے لیے ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. It demands from us to become united, ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں, and put our joint efforts, یہ ایفرٹس ہے, ایفیکٹس نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ مس پرنٹنگ ہے, اور اپنی اکٹھی کوشش کریں, مل کر کوشش کریں ٹو سرو آور کنٹری, اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے, ملک کی خدمت کے لیے. تو بیٹا یہ کوشچن آنسر تھے, پچھلے بھی کوشچن آنسر اور یہ بھی ان سب کو ملا کے آپ نے یو ہیو ٹو جسٹ نوٹ ڈاؤن یور کاپیز اور ان کو لرن کرنا ہے ایز اے ہوم ورک, ٹھیک ہے. یو ول بی آسکڈ وین ایور آئی گیٹ ٹو. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں نیکسٹ. اچھا بیٹا, ایک آپ کی گرامر میں اسی لیسن میں ایک
یہ ٹاپک تھا, میں نے اس کو تھوڑا I thought it better or useful to teach you. Denotation and connotation. Denotation اشارہ اور connotation مفہوم, یعنی جو words meaning ہوتے ہیں ڈکشنری میں آپ جو چیک کرتے ہیں ان کے ڈفرنٹ, ایک ورڈ کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو ہم کسی ورڈ کا میننگ چیک کرتے ہیں جب تو ہمیں وہاں پر ہر قسم کے میننگ ملتے ہیں. ایک ہوتا ہے لٹرل میننگ اور ڈکشنری میننگ. جو لٹرل میننگ اور ڈکشنری میننگ ہوتا ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی دا سیم ایز ورڈ, جیسا ورڈ ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اور جو ڈکشنری اس کے بعد کنوٹیشن ہے. کنوٹیشن جو ہے وہ فیلنگ پلس ایموشن ایسوسیٹڈ ود ورڈ, یعنی اس کسی ورڈ کے ساتھ ہماری فیلنگ اور ہماری ایموشن ایسوسیٹ ہو جائیں تو ایسے ورڈ کا میننگ جب چینج ہوتا ہے تو وہ کینوٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایگزامپل دیکھیں, جیسے دو ورڈ ہیں یہ چیپ اور انیکسپینسو ہے. ان کی جو ڈینوٹیشن ہے مطلب ان کا جو ڈکشنری میننگ ہے وہ لگ بھگ سیم ہی ہے. مطلب کہ ناٹ کاسٹنگ لاٹ آف منی, کسی چیز کی بہت زیادہ پرائس نہ ہونا, قیمت نہ ہونا. جیسے چیپ لفظ ہے, اگر دیکھیں چیپ کو تو ہمارے ذہن میں یہ ورڈ آتے ہیں تو لو کوالٹی. ٹھیک ہے, اور وی فیل دیٹ دی کوالٹی آف سم تھنگ از لو. ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو چیز ہم چیپ خرید رہے ہیں تو اس کی کوالٹی بھی لو ہوگی. تو لہٰذا یہ جو چیپ ہے یہ نیگیٹو ہے, اس کی نیگیٹو کنوٹیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں لفظ ان ایکسپینسو, اس کا مطلب ناٹ کاسٹنگ لاٹ آف منی, اس کا مطلب بھی وہی ہے کوئی چیز مہنگی نہ ہونا, لیکن سم تھنگ وتھ گڈ پرائس, لیکن ایسی چیز جو اچھی بھی ہو لیکن آپ کو اچھی پرائس میں مل جائے, یعنی کم پرائس میں مل جائے. تو یہ ورڈ پازیٹیو ہے, اس کی جو کینوٹیشن ہے وہ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے, دونوں کے لگ بھگ میننگ سیم ہے, لیکن ڈینوٹیشن اور کنوٹیشن آر ڈفرنٹ. ایگزامپل اگر 2 دیکھیں, ہم دیکھیں اس میں دو ورڈ ہے کننگ اور یہ اسمارٹ. کننگ گیوز نیگیٹو میننگ. جب ہمارے ذہن میں کننگ ورڈ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شخص بڑا ہی کننگ ہے, بہت ہی کلیور, ہوشیار, چلاک ہے, اور وہ اپنی مطلب اس ہوشیاری یا چلاکی کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ کر سکتا ہے. تو یہ نیگیٹو میننگ ہے. اسی طرح اسمارٹ کا بھی کننگ جیسا میننگ ہے, لیکن یہ پازیٹیو ہے. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہی از ویری اسمارٹ, اٹ مینز وہ بڑا مطلب اچھا, اسمارٹ اور بڑا ہی مطلب انٹیلیجنٹ ہے ان اے پازیٹیو وے. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ آل دس. اس کے بعد ہے ایگزامپل 3. اس میں ایک ورڈ لیا میں نے ریٹ. ون ورڈ کو ڈسکرائب کریں گے, اس کے 2 میننگ. ایک اس کا ڈکشنری میننگ ہے. ڈکشنری میننگ میں اس کا مطلب ہے چوہا, یعنی ایک لانگ ٹیلڈ روڈنٹ اینیمل, ایک لمبی ٹیل والا, لمبی پونچھ والا, کترنے والا جانور. ٹھیک ہے, اس کا جو یہ تو اس کا ڈینوٹیٹو میننگ ہے. اس کا جو کنوٹیٹو میننگ ہے این انپلیزنٹ پرسن. اس کا میننگ کیا ہے؟ انپلیزنٹ, یعنی ایسا شخص جو کسی کو گوار نہ, اچھا نہ ہو, جو ناگوار قسم کی مطلب پرسنالٹی رکھتا ہو. اور he is such a rat. اس کا میننگ کیا ہوا پھر مطلب مینس کہ انپلیزنٹ اور چیپ ٹائپ آف پرسن. وہ بہت ہی انپلیزنٹ ہے اور چیپ ٹائپ آف پرسن ہے. ایگزامپل فور ایک اور لیتے ہیں ورڈ سنیک. ڈکشنری میننگ اس کا ریپٹائل ود اے لانگ باڈی اینڈ نو لیگس. ایک رینگنے والا جانور ہے, لمبی باڈی والا, اور اس کی کوئی لیگز نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو کنوٹیٹیولی لیں تو اس کا میننگ ہے این انپلیزنٹ پرسن ہو کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. ایک انپلیزنٹ شخص, ایک مطلب اچھا شخص نہ ہونا جو کہ جس پر کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو بیٹا یہ دیکھیں مطلب ڈکشنری اسکلز ہیں, یہ آپ کو آنے چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ورڈز کے مطلب ڈفرینٹ میننگ ہو سکتے ہیں, شیڈ میننگ ہوتے ہیں, لٹرل میننگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لٹرل میننگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہماری ایموشنز اور ہماری فیلنگز شامل ہوتی ہیں. ساری لٹرل میننگ جو ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ اوے جو ڈکشنری میننگ ہوتے ہیں, لیکن جو کنوٹیٹو میننگ ہوتے ہیں ان میں ہماری فیلنگ اور ایموشن شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ایک چھوٹا سا شاید دیکھتے ہیں. یہ 4 ورڈ ہیں, ان چاروں کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی پتلا دبلا شخص یا مین اور ویمن. لیکن یہ جو ریڈ کلر میں یہ گانٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے ویری تھن. یہ تھک نہیں ہے, تھن ہے. بیکاز آف سکنس اور ہنگر, یعنی بھوک اور بیماری کی وجہ سے اتنا پتلا ہو جانا کہ وہ بیمار لگے. اسکنی کا مطلب ہوتا ہے ویری تھن, بہت پتلا. لیکن یہ اس سے یعنی گاؤنٹ سے بہتر ہے.
ٹھیک ہے, مطلب اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ ویری تھن, بہت ہی پتلا, حد سے زیادہ. آگے ایک ورڈ ہے سلینڈر, یہ تھوڑے سے اس سے اسکنی سے بیٹر ہے. اس کا مطلب بھی پتلا ہوتا ہے لیکن تھن اینڈ ڈیلیکیٹ ان اے وے دیٹ از اٹریکٹیو. تھن بھی پتلا بھی ہے اور بڑا نرم مزاج بھی ہے, مطلب بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے اس میں. سویلٹ یہ نمبر 4 پر ہے, یہ ان سب سے زیادہ پاورفل کہہ لیں. اٹریکٹیولی تھن یعنی اتنا تھن کہ بہت ہی دلکش لگے, بہت ہی خوبصورت لگے, گریسفل لگے اور بہت ہی اسٹائلش لگے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آپ کی چھوٹی سی ایک ایکسرسائز تھی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. آئی ہوپ کہ یو ول بی ڈوئنگ آل دی ایکسرسائزز. The rest of the exercises will be done by yourself at home. اور جو میں نے جیسے آپ کو بولا کہ اس کے کوشچن آنسر آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں, یاد کرنے ہیں زبانی. تو آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا انشاءاللہ. آل دی بیسٹ, سی یو, اللہ حافظ.